کبھی مشکل میں رہے ہم کبھی آسانی میں، واہ جی واہ، کبھی مشکل میں رہے ہم کبھی آسانی میں، زندگی ساری گزاری ہے پریشانی میں، زندگی ساری گزاری ہے پریشانی میں، کبھی مشکل میں رہے ہم کبھی آسانی میں، زندگی ساری گزاری ہے پریشانی میں، اور تو کہاں میری محبت کو سمجھ سکتا ہے، تو کہاں میری محبت کو سمجھ سکتا ہے، تو نے دیکھا نہیں دریا کبھی طغیانی میں، تو نے دیکھا نہیں دریا کبھی طغیانی میں، اور ان کی خوشبو میری پوروں میں بسی ہے اب تک، ان کی خوشبو میری پوروں میں بسی ہے اب تک، میں نے جو پھول بہائے تھے کبھی پانی میں، اور میں کسی اور کا ہوتا بھی تو ہوتا کیسے، شعر سنیے، میں کسی اور کا ہوتا بھی تو ہوتا کیسے، واہ جی جس، اس نے رکھا ہے مجھے اپنی نگہبانی میں، واہ جی واہ، زبردست زبردست جی، اور وہ جو خوشیوں کے زمانے میں میرے ساتھ رہا، یاد آیا ہے مجھے غم کی فراوانی میں، یاد آیا ہے مجھے غم کی فراوانی میں، اور اس کی یادوں کو سمجھتا ہوں میں سامان حیات، اس کی یادوں کو اس کی سمجھتا ہوں میں، یادوں کو سمجھتا ہوں میں سامان حیات، جس نے چھوڑا ہے مجھے بے سر و سامانی میں، واہ جی واہ، کبھی مشکل میں رہے ہم کبھی آسانی میں، زندگی ساری گزاری ہے پریشانی میں، پوچھا جب اس نے مجھ سے بتا زندگی ہے کیا، میں لاجواب ہو گیا اس کے سوال پر۔ یہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تاج الدین تاج صاحب، اس طرح کے بے شمار اشعار کے خالق، مسرہ غزلوں کے خالق۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جو سامنے بیٹا ادو چمکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ سینے میں تو چمکتا ہے، بفیض حضرت باہو مجھے نصیب ہوا۔ یہی ہے جو پڑھتے ہوئے خورشید ہو چمکتا ہے۔ تاجین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت کتاب نقل گریہ موجود ہے۔ مجھے سلیم کوثر صاحب یاد آ گئے، ان کی ایک نظم تھی، آپ کو یاد ہے، دکان گریہ، اور کسی زمانے میں ہم اس کو بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو نے پوچھا ہے تو تجھے کیسے، تو نے پوچھا ہے مگر، اس طرح کی اس میں کچھ بڑی اچھی، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی جی۔ تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو، دکھ عبارت ہوتے تو تجھے لکھ بھیجتے، یہ کہانی بھی نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو، تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو۔ تو تاجین صاحب آپ بہت شکریہ دوانیس کو ٹائم دینے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کم ہو، اور آپ کی جو یہ نئی کتاب آئی ہے نقل گریہ، اس پہ گفتگو ہو، اس سے کچھ اشعار، غزل، نظمیں قارئین کی نظر ہوں۔ اچھا تاجین صاحب، ان سب سے پہلے میرا آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی احتمال آئی تھی، کتنے سے پہلے تھی جناب، اس کو کتنا ہو گیا؟ وہ تقریباً 12 سال 12 سال کا یہ جو عرصہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر پیچھے چلا گیا ہے، کتابیں ناپید ہو گئی ہیں، یا تاج الدین صاحب؟ لیکن یہ ویری کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن، فرام پوئٹ ٹو پوئٹ، رائٹر ٹو رائٹر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعری کا معیار گر گیا۔ ہاں یہ ہے کہ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے عام ہونے سے، فیس بک کے آنے سے، شاعری جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ کو اب اچھی شاعری اور کم تر شاعری میں فرق جو ہے وہ کم کم دکھائی دیتا ہے۔ اچھی شاعری کم کم آپ کو نظر سے گزرتی ہے۔ فیس بک نے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، اور اس سے بہت سے اچھے شعراء بھی پیچھے چلے گئے ہیں، اور بہت سے ناشاعر بھی جو ہیں وہ میڈیا پہ چھا گئے ہیں، اور ان کی وہ بس لائکس پہ جاتے ہیں کہ ان کی لائکس کتنے آ رہے ہیں، ان کے فالوورز کتنے ہیں، شیئر کا معیار نہیں دیکھا جاتا، بس ان کے لائکس دیکھے جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کی سٹیج پرفارمنس دیکھی جاتی ہے کہ وہ مشاعروں میں کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کس طرح کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن میں اب بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جینون شاعر جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اپنا کام
اسی طرح تحمل کے ساتھ اور اسی طرح اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور اچھا شعر کہا جا رہا ہے، اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ شاعری کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، اچھی کہانی، ناول، افسانہ اور نثر بھی لکھی جا رہی ہے، اور اب بہت اچھی تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن کتاب پڑھنے کا رجحان وہ کم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے ہر چیز آپ کو ریڈیلی جو ہے اویلیبل ہو جاتی ہے، پی ڈی ایف میں پڑھ لیتے ہیں لوگ، لیکن وہ جو کتاب کے پڑھنے سے انسائٹ لوگوں کے اندر آتی ہے، ریڈر کے اندر جو گہرائی آتی ہے مطالعے کی کتاب کو پڑھنے سے، وہ چیز اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ طلباء میں بھی وہ چیز اب نظر نہیں آتی کہ وہ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، چیزیں جو ہیں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے، بہت سے اب ڈاکٹریٹ بھی کر لیتے ہیں چیزیں جو ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر، اور اپنے مقالے بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن تحقیق کا وہ کام جو صحیح معنی میں کتابیں کھنگال کے ہونا چاہیے، یا گلیوں میں راتیں بسر کر کے، یا ادبی محافل میں رہ کر جو وقت گزار کر جو سیکھا جاتا ہے، وہ چیزیں اب وہ لمبے عرصے روایت سے ہم کم ہوتی جا رہی آشین کیاری میں ادبی محفلیں کیا کرتے تھے، اور خدا بچ کے راجہ صاحب کے ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھار کھانا بھی نصیب ہو جاتا تھا، وگرنہ چائے کی آدھی آدھی پیالی ہوتی تھی، اور ہم امریکن سسٹم میں سارے پیسے جمع کرتے، اور اکثر قرۂ فال آپ کے پاس آ جاتا، کیونکہ واحد آپ ہی تھے جو برسے روزگار تھے، وگرنہ ہم سارے کے سارے نکل بھاگتے، اور راجہ صاحب اور خدا بچ کے راجہ صاحب اور آپ کی لڑائی ہوتی، آپ کی تو اتنا بل نہیں ہے، وہ کہتے دیکھو پھر انہوں نے آپ کو پھنسا لیا۔ بہرحال ایک بڑی ناظرین بڑی خوبصورت یادیں ہماری، بڑا خوبصورت وقت، آپ تاج الدین صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت کا مجھے ان کی غزل کے جو 4 شعر یاد آ رہے ہیں کہ وہم تھا، وسوسے تھے اور سایوں کا ہجوم، خوف دستک دے رہا تھا بارشوں کی رات میں، مجھ کو تیری یاد کی چھتری بچا کے لے گئی، ہر کوئی بھیگا ہوا تھا بارشوں کی رات میں۔ تو ایک بڑی خوبصورت غزل تھی۔ اچھا تاج الدین صاحب، ہم آپ بڑے اچھے تعلق دار دوست رہے، ہمیں بہت ساری چیزیں آپ کے متعلق معلوم ہیں، آپ کی شاعری میں حوادث زمانہ کے حادثات بھی ہیں، آپ کی شاعری میں انتہائی حد تک عشق ہے، محبت ہے، آپ نے عشق نہیں کیا، آ، عشق آپ کو ہوا نہیں، اس سے آپ مبرر رہے، یا اس لذت آشنائی سے آپ دور رہے، تو اتنا گہرا عشق، اتنا گہرا کرب آپ کی آپ نہیں شاعری میں کہہ کیسے؟ سکتے کہ مجھے عشق نہیں ہوا، بلکہ میری شاعری کے بارے میں میرے دوستوں کی رائے یہ ہے کہ میری شاعری میں جمالیاتی عنصر جو ہے وہ بہت غالب ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں، آپ کے تجربات جو ہیں، یہ آپ کے اندر آپ کی روح میں اتر جاتی ہے چیز، اور آپ نے جن نشستوں کا حوالہ دیا وہ نشستیں ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ گو کہ وہ لاؤبالی دور تھا، نوجوان تھے ہم، اور یونیورسٹی کالج سے فریش آئے تھے، لیکن وہ نوجوان جو شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے اور ادبی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، نون میم راشد کو ڈسکس کرتے تھے، اور بانو قدسیہ اشفاق کو، اور راجہ گیت پہ شیلے اور کیٹس کی نظمیں ڈسکس ہوتی تھیں، اور ملکی حالات ڈسکس ہوتے تھے، اور گپ شپ کے دوران جو ہم نے سیکھا، ہم ایک دوسرے کو اپنی تازہ تخلیقات سناتے تھے اور ایک دوسرے پہ کھل کے تنقید کرتے تھے، تو ان نشستوں نے، ان ہماری بیٹھکوں نے ہماری بڑی ادبی تربیت کی ہے۔ گو کہ ہم ان کو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں آپ کے وہ تجربات ابھی تک میری شاعری میں نوسٹیلجیا کا ایلیمنٹ جہاں بھی آتا ہے، تو وہ پیچھے وہی گاؤں کی فضا ہے جو مجھے کھینچتی رہتی ہے۔ آپ کا سر ایک مشہور وہ جو آپ نے خط لکھا تھا اپنے کزن کو، سنا ہے دن لندن کی بلا دیتی ہے رات۔ بالکل، وہ خط بھی دیکھیں، وہ بھی نوجوانی میں، اب تو خط لکھنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، اب وہ میں نے منظوم خط لکھا تھا، اور وہ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ سر اس کی کچھ لائنیں یاد ہیں، بڑا پیارا بڑا مزدار قسم کا اب تھا مجھے تو وہ کہ یاد سنا ہے نہیں ہے۔ دن لندن کی بلا دیتی ہے راستہ واپسی کا ہاں، بھی، سنا ہے دھند لندن کی بلا دیتی ہے رستہ واپسی کا بھی، چمکتی روشنی راتوں کی آنکھیں چھین لیتی ہے، دھندلکے سے کسی دن بھول کر سورج اگر نکلے، تو ویسٹ منسٹر سویرے ویسٹ منسٹر پل پہ جا کر دیکھنا تم بھی، کہ لندن اب بھی ویسا ہے کہ جیسا شاعر فطرت نے لکھا تھا۔
تو وہ ورڈز ورتھ کی جو ہمارے پیچھے ایک وہ تھی، ہم نے جو ورڈز ورتھ کو پڑھا اس کی مختلف نظمیں جو تعلیمی دور میں ہم نے پڑھی، تو وہ ورڈز ورتھ بیک گراؤنڈ میں تھا کہ اس نے لندن کو جیسے دیکھا تو میں نے اس کو لنک کیا اور دوست اپنے کزن کو لکھا کہ ہم تو نہیں دیکھ سکے لندن، لیکن اب تم بتاؤ کہ لندن اب بھی ایسا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے نوسٹیلجک چیزیں جو، اور شاعری میں نوسٹیلجیا بہت زیادہ آپ کو جو ہے بار بار آتا رہتا ہے، ہانٹ کرتا رہتا ہے۔ اچھا تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی شاعر کے لیے کوئی خاص شاعر جو ہوتا ہے، کوئی خاص تخلیقار ہوتا ہے، وہ کسی خاص وجہ ہوتا ہے یا تعدیر یا تعمر اس کے لیے وہی پسند ہے؟ جس طرح ہم جس زمانے میں تھے تو منیر نیازی ہمارا فیوریٹ تھا، پھر شکیب جلالی ہمارا بڑا فیوریٹ رہا، بانو قدسی کو ہم نے بڑا ڈسکس کیا، اب پھر ہم نے مجید امجد کو بڑا ڈسکس کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہاں ہیں؟ بالکل، یہ بدلتے ہیں جو آپ کا شعور جو ہے وہ نمو پذیر ہوتا ہے، شعور جو ہے وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے، اور بعض اوقات شعور کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہوتا، یہ آپ کے مزاج کے کسی موڈ میں آپ کو ایک شاعر اچھا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے اس موڈ میں اس وقت آپ کو وہ اچھا نہ لگے، کسی دوسرے لمحے میں آپ جو ہے پھر اس کو پسند کرنے لگ جائیں۔ مجید امجد کسی وقت ہم اس کی کتاب اٹھائیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور کسی وقت ہم اٹھائیں تو اچھا نہیں لگتا، یہ موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ہر موقع پہ آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے شاعری کی نئی نئی راہیں دکھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام بڑے تخلیقار جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں میں اب یہ پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت محسن نقوی کو بھی پڑھا، محسن نقوی، فرحت عباس شاہ کو پڑھا، جو بھی نئی کتاب آتی تھی ہم اس کو پڑھ، نوشی گیلا، پروین شاکر ہمارے سرانے پہ ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کلاسکس کو بھی پڑھا، اور جو ہمارا ادبی دائرہ بلند ہوتا گیا، حنیف صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، رستم نامی سے ہوئیں، تو پھر ہم نے جو ہے نون میم راشد کو بھی پڑھا، میرا جی کو بھی پڑھا، اور پھر جمال احسانی کو پڑھا، جون ایلیا کو پڑھا۔ فراز تو اس وقت بھی مطلب خواص اور عوام میں یکساں مقبول تھا، تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری اس تربیت میں۔ اچھا تاجدین صاحب، باتیں آپ کی واپس وہ کہتے ہیں شاعر بزبان شاعر، تو اس آخری سوال میرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص شاعر یا ادیب نثر نگار کوئی ایک خاص ان دونوں اصناف میں جس نے آپ کی شاعری پہ یا آپ کی زندگی پہ خاص ثمرات چھوڑے ہوں؟ ایسا کوئی ایک نام تو بتانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں جب یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، دور طالب علمی میں بھی جب پوچھا جاتا تھا تو ہم یہی کہتے تھے کہ ہم یہ فیوریٹس کے فیور میں وہ ہم اتنے نہیں۔ نقل ہے، اتنے اس میں سبزہ ہے، اس میں اتنی چاشنی ہے، اس میں اتنی دلکشی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ یہ سوال اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک بینکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں شاعر پہلے تھا اور بینکار بعد میں بنا۔ میرا سارا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ ادب کے اسٹوڈنٹ کے طور پر ہوا۔ میں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پھر بعد میں نے اردو ادب میں بھی کیا، اردو ادب اتنا پڑھا کہ پھر جو ہے میں نے اس میں ماسٹرز بھی کیا۔ تو یہ ساری تربیت جو تھی وہ ادب کی تھی، لیکن ملازمت اختیار کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ میری زندگی میں ایک ٹرن تھا کہ میں ایک امتحان کے ذریعے میں نے بینک کی نوکری جوائن کر لی، اور پھر اسی کے ساتھ اب تک سمجھوتا کیے ہوئے ہوں، روزگار میرا اس سے وابستہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینک کی نوکری نے بھی میری راہ میں ادب کی تخلیق میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب آپ یا تو آدمی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اسی طرح جب آپ شاعر ہوں تو پھر آپ کا
آپ کے معاشی مسائل یا آپ کی ملازمت، آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات وہ آڑے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو مصروف رکھتی ہیں، لیکن آپ کا ذہن جو ہے ہمہ وقت تخلیق میں رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بینکاری کے شعبے سے متعلقہ جب مجھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو بہت سے تجربات ایسے میری زندگی میں نئے آئے کہ شاید میں کسی اور شعبے میں ہوتا تو وہ تجربات مجھے حاصل نہ ہوتے. تو ان تجربات نے بھی میری زندگی کو جو ہے ادب کے لیے بڑا موضوع بنایا. یعنی پبلک ڈیلنگ کے بہت سے تجربات جب آپ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو مختلف لوگوں کی نفسیات جاننے کا موقع ملتا ہے، مختلف لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تجربات بھی آپ کی تخلیق میں بہت حصہ ڈالتے ہیں. اچھا توجین صاحب، شاعری ایک کل وقتی جاب ہے. آپ 24 گھنٹے شاعر ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو جو شاعر ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے شاعر ہوتا ہے. پھر ماشاءاللہ آپ ازواجی صحت بھی آپ کی ہے، بال بچے بھی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی مسز نے، جو ہماری بھابھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی شاعری نہ ہوئی، میری سوگن ہوئی؟ تو کبھی آپ کی اس حوالے سے بھی کچھ نوک جھونک ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے وہ پہلی کتاب کے ابتدائیے میں نے لکھا بھی تھا. جب میں نے شکریہ ادا کیا دوستوں کا، تو ساتھ میں نے اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ میرے گھر والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ادبی فراغت فراہم کی. جب بھی میں لکھنے کے موڈ میں ہوتا یا اب بھی ہوتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک ادب کے پیچھے پڑھ کے لکھنے کا نام نہیں ہے. آپ کے زندگی ساری شعار کرنا، گزارنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، فیملی کو وقت دینا، یہ سارے تجربے جو ہیں، یہ تجربات جو ہیں آپ کے ادبی تخلیق میں ممد ثابت ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت شاعر جو ہے وہ غرق رہتا ہے لکھنے میں ہی. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اقبال بھی ایسا نہیں رہا ہے. انہوں نے بھی عشق بھی کیے، شادیاں بھی کیں. فیض نے بھی ایسا ہی کیا. تو کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس شاعری کرے اور بس وہ اسی میں مست ہو. جو چل رہی ہے ہوا سازگار تھوڑی ہے، جو چل رہی ہے ہوا سازگار تھوڑی ہے. خزاں کی رت ہے یہ فصل بہار تھوڑی ہے. خزاں کی رت ہے یہ فصل بہار تھوڑی ہے. تم اپنی بات سے پھرتے ہو جھوٹ بولتے ہو. تم اپنی بات سے پھرتے ہو جھوٹ بولتے ہو. تمہاری بات کا کچھ اعتبار تھوڑی ہے. اور تمہیں تو یوں ہی بٹھایا گیا ہے مسند پر. تمہیں تو یوں ہی بٹھایا گیا ہے مسند پر. تمہارے پاس کوئی اختیار تھوڑی ہے. تمہارے پاس کوئی اختیار تھوڑی ہے. کسی تباہی کا لگتا ہے پیش خیمہ مجھے. کسی تباہی کا لگتا ہے پیش خیمہ مجھے. بلا جواز یہ اڑتا غبار تھوڑی ہے. اور ہزار بار اسے دیکھ کر بھی ہم دیکھیں. ہزار بار اسے دیکھ کر بھی ہم دیکھیں. ہمارے ذوق نظر کو قرار تھوڑی ہے. اور کسی طرح بھی یہ ہوتی نہیں ہے ختم کبھی. کسی طرح بھی یہ ہوتی نہیں ہے ختم کبھی. کہ خواہشات کا کوئی شمار تھوڑی ہے. خواہشات کا یہ سوچ کر میں سرے شام گھر نہیں جاتا. یہ سوچ کر میں سرے شام گھر نہیں یہ جاتا. سوچ کر میں سرے شام گھر نہیں جاتا. کسی کو تاج میرا انتظار تھوڑی ہے. احساس بھی زیادہ ہے. اس کا احساس بھی زیادہ ہے. وہ میرے پاس بھی زیادہ ہے. وہ میرے پاس بھی زیادہ ہے. اور غم سے کرتا ہے دل کنارہ مگر. غم سے کرتا ہے دل کنارہ مگر. غم سے راس بھی زیادہ ہے. غم سے راس پیش کر دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ محبت جو ہے وہ میری غزل کا بنیادی استعارہ ہے. آیا نہ ادھر کوئی خریدار محبت.
آیا نہ ادھر کوئی خریدار محبت، سنسان ہے ایک عمر سے بازار محبت، سنسان ہے سنسان ہے ایک عمر سے بازار محبت، اور حسرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے سبھی عشاق، حسرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے سبھی عشاق، جب کیس نے باندھی مجھے دستار محبت، جب کیس نے باندھی مجھے جب کیس نے باندھی مجھے دستار محبت، کرتا ہے کوئی کوئی محبت کو سرفراز، کرتا ہے کوئی کوئی محبت کو سرفراز، آتا ہے کوئی کوئی سرے دار محبت، اور ہر آدمی ہوتا نہیں ہے خوگر عالم، ہر آدمی ہوتا نہیں ہے خوگر عالم، ہر آدمی کے بس کا نہیں کار محبت، ہر آدمی کے بس کا نہیں کار محبت، جو میر تقی میر سے بھی اٹھتا نہیں تھا، جو میر تقی میر سے بھی اٹھتا نہیں تھا، ہم نے تو اٹھایا ہے وہی بار محبت، ہم نے تو اٹھایا ہے وہی بار محبت، جو میر تقی میر سے بھی اٹھتا نہیں تھا، ہم نے تو اٹھایا ہے وہی بار محبت، اور لوگوں کو بچاتا ہوں میں نفرت کی ہوا سے، لوگوں کو بچاتا ہوں، لوگوں کو بچاتا ہوں میں نفرت کی ہوا سے، لوگوں کو سناتا ہوں میں اشعار محبت، لوگوں کو سناتا ہوں میں اشعار محبت، اس عہد میں ہے تاج محبت کی گرانی، اس عہد میں ہے تاج محبت کی گرانی، اس عہد میں ہے تاج محبت کی گرانی، اور اس پہ تمہیں چاہیے معیار محبت، آیا نہ ادھر کوئی خریدار محبت، سنسان ہے ایک عمر سے بازار محبت۔ تاجین صاحب آخر میں ماشاءاللہ آپ اپنی کوئی نظم سنائیں، کیونکہ یہ نخل گریہ جو ہے یہ صرف اور صرف غزلوں کی کتاب ہے، تو نظم سر آپ کی اپنی پسندیدہ نظر، جو نظم آپ ہر وقت زیر لب آپ اس کو، یار وہ تو مجھے پہلے مجموعے میں نظمیں شامل تھیں، اور ان میں سے ایک نظم میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، ابابیلیں نہیں آتی، اس کا عنوان ہے ابابیلیں نہیں آتی۔ یہ بھی ایک ناسٹیلجک نظم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی گاؤں کی دیہاتی زندگی کا پس منظر ہے اس کا۔ تو وہ نظم ابابیلیں نہیں آتی، وہ کیا دن تھے کہ اپنا گھر ابابیلوں کی چرچر سے چہکتا تھا، وہ کیا دن تھے کہ اپنا گھر ابابیلوں کی چرچر سے چہکتا تھا، وہ کچا گھر محبت سے مہکتا تھا، وہ کچا گھر محبت، ہمارا گھر نہ جانے کتنی پشتوں سے ابابیلوں کا مسکن تھا، ہماری دادی ماں کہتی تھی بچوں یہ ابابیلیں حقیقت میں ہمارے رفتگاں کی مضطرب مشتاق روحیں ہیں جو ہم سے ملنے آتی ہیں، ہم سے ملنے آتی ہیں، واہ واہ، ہماری دادی ماں کہتی تھی بچوں یہ ابابیلیں حقیقت میں ہمارے رفتگاں کی مضطرب مشتاق روحیں ہیں جو ہم سے ملنے آتی ہیں، ہماری زندگی کی رونقوں میں ساتھ رہتی ہیں، ہمارے درد سہتی ہیں، ہمارے درد سہتی ہیں۔ میں اپنے پختہ و آسودہ گھر میں آج بیٹھا سوچتا ہوں، اس قدر آسائشوں کے درمیان بھی ہم کو ایک مدت ہوئی نیندیں نہیں آتی، ہمارے گھر نہ جانے کیوں ابابیلیں نہیں آتی، ہمارے گھر نہ جانے کیوں ابابیلیں نہیں آتی۔ واہ جی، بڑا مزہ آیا سر، بڑا مزہ آیا۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، اور طاہر صاحب کے چاہنے والے کمنٹس میں اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا۔ آخر میں دعا نیوز چینل کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے انٹرویو کیا، اور یہ چینل در حقیقت بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو سامنے لانے میں جن کا اس معاشرے میں کوئی کسی لحاظ سے کوئی کردار ہے، کسی بھی حیثیت میں وہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ تو میں اس نیوز چینل کے لیے بہت نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ ہاں سر، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ ہی کا ایک شعر ہے کہ ایک دم بکھر گئی دھنک ڈال ڈال پر، بوسا دیا ہے پھول نے تتلی کے گال۔